بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں بہت 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 خوش ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا بیگ، اور یہ میں نے جنت کے لیے لیا ہے۔ رات کو ہم ادھر ہمارے گھر کے پاس سیل مل ہے نا، 90 روپے کی بھی چیز ملتی ہے، اور وہی جو $1 سے ملتی ہیں وہ بھی ہے۔ تو وہاں گئے تھے، تو وہاں سے میں اپنی بیٹی کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آئی ہوں، اور میں خوش اس لیے ہوں کہ میں اپنے پیسوں کی لے کر آئی ہوں۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی یہ ہے کہ جب میں اپنی بچیوں کو کوئی چیز اپنے پیسوں سے لے کر دیتی ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ نہ کسی کی منتیں، نہ ترلے، نہ ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کسی کے آگے، نہ ہی کسی کی چیخ چیخ سننی پڑتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا شکر ادا کروں کم میں، بے شک تھوڑی انکم ہے، لیکن الحمدللہ میں نے اپنی بچی کے اس عید پر میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی کپڑے لے کر دیے ہیں، عید پر بھی لے کے دیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی لے کر دیے تھے۔ تو مطلب دو سوٹ دونوں کو بھی تک میں لے کے دے چکی ہوں۔ بڑی بیٹیوں کو بھی لے کے دیا ہے میں نے، سلک کے سوٹ، لیسیں، دوپٹے، سارا۔ اور اس کے بھی میں نے ایک سوٹ لیا ہے جو میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں دکھایا، آہستہ آہستہ دکھاؤں گی، اور لاسٹ روزوں میں سارا کچھ اکٹھا ہی دکھا دوں گی آپ لوگوں کو۔ جیسا کہ میں نے یہ اپنا سوٹ کٹنگ کر رہی ہوں، ہمت کر رہی ہوں، میں نے کہا خود ہی سی لیتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میں جب سیتی ہوں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، پہننے میں بھی ٹھیک لگتا ہے، لیکن وہ مضبوط سلائی نہیں ہوتی، وہ کہیں سے کیسی ہوتی ہے، کہیں سے کیسی۔ تو اس لیے اب وہ درزن کے پاس نہیں تھی جگہ، تو میں نے خود ہی یہ دو گھر ہی پہننے والے تھے تو میں نے سلائی کر لیا عید کے لیے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو، جب میں نے اپنی بیٹی کا سوٹ لیا تھا بیٹیوں کا وہاں پہ، جب میں نے ان کی برتھ ڈے کی تھی، تب میں نے ایک سوٹ اپنے لیے بھی لے لیا تھا پرپل کلر کا، جو کہ پیچھے ویڈیو میں ہے، وہی میں نے عید کے لیے رکھا ہے۔ اور یہ تو بس یہ سادہ سا 3 پیس، یہ اس کا دوپٹہ بہت پیارا ہے، یہ ہے ایک، اور ایک بلیک جو کل دکھایا ہے، یہ میں نے سلائی کیا ہے، بس ماڑا چنگا سی لیا، دیکھ لیجئے گا۔ تو میں بتا رہی ہوں میں بہت خوش تھی رات کو۔ میری سوتن تو اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنی بہن، مطلب ان کی بہن کی فیملی، وہ سارے شاپنگ کے لیے چلے گئے، اور 2 بجے رات کو آئے، اور پھر میں نے ہسبینڈ کی بیٹیوں کو ساتھ لیا، میں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، ایک چلے جنت کی چیزیں لینی ہیں۔ تو جنت کی یہ میں پنے شنے سارا کچھ لے کر آئی ہوں۔ تو ان کا بھی 1000 روپیہ بنا تھا، 1000 سے اوپر ہی بنا تھا، کیونکہ 1000 تو صرف پنوں کا اور رنگ وغیرہ کا بنا تھا۔ 10 چیزیں یہ تھی۔ ایک اس نے کھلونا لیا تھا وہاں سے، اور کھلونا بھی تقریباً میں نے پہلا ہی خرید کے دیا ہے اپنی بیٹی کو۔ تو ایک کھلونا لیا تھا وہاں سے، اور باقی پنے، رنگ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ پھر ایک ڈبہ لیا جس میں نے یہ چیزیں ساری ڈالی وہ، اور ایک پرس لیا۔ پرس جو ہے وہ تھوڑا مطلب $1 شاپ والا تھا، یہ چیزیں 90 والی تھی، اور وہ 270 کا تھا جو بیگ تھا۔ تو یہ ہسبینڈ کی بیٹی ہی پسند کرتی رہی ہے بڑی والی چیزیں، تو اسی کی ہی پسند، میں ان لوگوں کو ہی کہتی ہوں پسند کرو۔ ظاہر ہے ان کی بہن ہے، وہ اپنی بہن سے محبت کرتی ہیں، تو پھر میں بیچ میں نہیں بولتی، میں کہتی ہوں چھوٹی چھوٹی یہی بچوں کی خوشیاں ہیں۔ میں اگر ان کو بلا وجہ اپنا وہ ٹھونسنے لگ جاؤں گی تو پھر تو بات تو وہی ہے نا، ستیلی ماں والی۔ تو پھر وہ جنت کی چیزیں پسند کرتی رہی ہیں اور لیتی نہیں ہیں۔ پھر میں نے پیسے دیے، 1500 تو جنت کا ہی بن گیا تھا۔ اپنے لیے 2 قسم کے جھمکے لیے ہیں $1 شاپ سے۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنی ہی شاپنگ کی باتیں کر رہی ہوں۔ اچھا، اپنے لیے میں نے جھمکے لیے ہیں 2 قسم کے، وہ بھی دکھاؤں گی۔ اور ہاں، بہت سارے سبسکرائبر نے کہا ہے کہ بلیک سوٹ پر میرون دوپٹہ اچھا لگے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو بلیک سوٹ پر میرون ہی دوپٹہ پہن کر دکھاؤں گی عید پر، انشاءاللہ اللہ پاک خیریت سے ٹائم لے کر آئے۔ لیکن میں سچ پوچھے تو میرا دل ہی نہیں کر رہا عید آئے، پتہ نہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا، نہ عید اچھی لگتی ہے، نہ کوئی ایسا تہوار اچھا لگتا ہے، اب کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، میرا کچھ بھی نہیں ہے نا، اس لیے مجھے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا۔ ان کپڑوں سے، ان جویلری سے، ان ٹاپسوں سے نہیں خوشی حاصل ہوتی۔ جو خوشی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے نہیں ہوتی۔ 100 دفعہ سوچتی ہوں کہ چلو وہاں چلی چلوں، جس بھابھی کا کل میں نے آپ لوگوں کو لنک دیا ہے اس کے گھر چلی چلوں، لیکن میں کیوں جاؤں کسی کے دروازے پر؟
کبھی سوچتی ہوں دوسری بھابھی کے چلی چلوں جہاں پہ میری بچیاں رہتی ہیں، پھر کہتی ہوں نہیں، وہاں میری بچیاں پھر لڑزتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ماں کے پاس رہیں گے، تو میں نہیں چاہتی کہ میری بھابھی پہ کوئی بوجھ بنے. بھائی میں خود بھی جا کے بیٹھ جاتی ہوں، پھر بچوں کو بھی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ وہاں پر بوجھ بنے ان کے سروں پر. تو بس پھر اپنے ہی گھر میں جس طرح کس طرح گزارا کرنا ہے. یہ ہے جی جیز چھوٹا سا میری جنت کا، تو اس کی تو مجھے بہت ہی خوشی ہے. یقین کریں بس جو عورت خود کما رہی ہے اس کو پتہ ہوگا کہ اپنے پیسوں سے چیز لی گی کہ کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ پاک آپ سب کو بھی کامیاب کرے. جو چینل پر ہے بس محنت کرو. اس یوٹیوب پر محنت بہت سخت ضرورت ہے، محنت کی بہت سخت ضرورت ہے. اپنا آپ 100% دو گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. اب یقین کریں میں ابھی سوٹ سی کر اوپر آئی ہوں، حالانکہ میری ہسبینڈ کی وائف اچھا کل ایک کہہ رہی تھی کہ سوکن کرتی ہے، تو یار وہ میری سوکن ہے تو سوکن ہی کروں گی نا، کیا کہوں اس کو میں. تو بھائی رشتہ ہے نا. اب آپ کی نند ہے، نند کے بارے میں بات کرو گے تو نند کہو گے، بھابھی کے بارے میں بات کرتی ہوں تو بھابھی کہوں گی. اب سوکن کو سوکن ہی کہوں گی نا. وہ کہہ رہی تھی انہوں نے کپڑے طے کیے ہیں ابھی جو گرمیوں سردیوں کے ہوتے ہیں، نیچے زمین پر بیٹھ کر لگی ہوئی تھی، میں نے کپڑے سیے ہیں اور میں نے کہا میں تو تھک گئی ہوں. کہتے ہیں ہاں بس تم اتنی سے ہی تھک گئی ہو، اور خود وہ کپڑے طے کر کے لیٹ گئی ہیں. میں نے کہا آپ طے کرنے سے تھک گئی ہو تو میں سینے سے تھک گئی ہوں. سچی بات، روزہ رکھ کے سلائی کی ہے جن کی عادت ہوتی ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کندھے کھچ رہے ہیں. رات کو بھی نہیں سوتے، پوری رات میں نہیں سوتی، صبح سوتی ہوں سحری کے بعد 12 بجے تک. آج وہ بھی نہیں سوئی ٹینشن سے کہ کپڑے میں نے سلائی کرنے ہیں جنت کی کو عید پہ. ایک سوٹ میں نے لیا ہے 2 اور اس کے پیس سینے ہیں، میں کیسے سیوں گی اس ٹینشن سے. اچھا یہ ہسبینڈ کی بیٹی جھاڑو لگا رہی تھی تو میں ادھر ہی سامنے کپڑے سی رہی تھی، تو میں نے کہا میرے سامنے کیمرہ نہیں لگانا، ادھر ہی اس گیلری میں جو آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے یہاں مشین پڑی تھی، ان کی ہی مشین پہ میں نے سی دیے. ادھر ہی پڑی تھی تو میں نے کاٹ کے تو ادھر ہی سی دی ہے. میں نے کہا اوپر مشین کا سٹارٹر بھی نیچے ہی پڑا ہے تو میں کیسے لاؤں. تو خیر وہ مجھے کہہ رہی تھی تو میں نے کہا میں بھی تھک گئی ہوں، میں کپڑے سلائی کر کے اوپر آئی ہوں، دل نہیں کر رہا میرا بالکل بھی وائس اوور کرنے پہ. ویڈیو بھی آج شام کو ہی آئے گی، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، جاب ہے، یہ کرنی ہے. بے شک 2 مہینے لگتے ہیں $100 بننے پہ، 2.5 مہینے لگتے ہیں، کیونکہ میرے پہلے بھی 2 مہینے میں بنے ہیں. ابھی لوگوں کے تو 9 مہینے لگ جاتے ہیں، میرے یہ 2-2.5 مہینے لگتے ہیں. روز کا ویوز کم ہے. آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو، اتنا سپورٹ کرو، اتنا سپورٹ کرو کہ میں اگلا رمضان اگر میری زندگی رہی تو میں اپنے گھر میں گزاروں. یقین کرو کسی کے گھر میں باتیں سننا، چونچنا سننا بہت ہی بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے. یقین کرو بہت دل گردے کا کام ہوتا ہے. تو کام ہم برابر ہی کرتے ہیں. اب میری سوتن نے کپڑے طے کیے ہیں، میں نے سلائی کیا، وہ بھی لیٹ گئی، میں بھی آ کے یہ میں نے سیے ہیں کپڑے. میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کی حالت اتنی بری ہوئی ہے، برتن جمع ہے. اب میرا تو کوئی بھی کر کے دینے والا نہیں، میں نے نیچے کرنا ہے تو اوپر بھی اپنا خود کرنا ہے. تو اب سوچ رہی ہوں کل کروں یہ سارے کام، میرے کندھے کھینچے گئے ہیں. تو اب وہ پھر بھی مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں، تم کرتی کیا ہو اس گھر کو، اپنا گھر نہیں سمجھتی. کیا کرے پھر بندہ، کیا کرے. صفائیاں بھی میں کر دوں، ہانڈی بھی روز میں بنا دوں، روٹی بھی بنا دوں، افطاری بھی بنا دوں، اور پھر گھر کو گھر نہ سمجھنے والی بات بھی سنوں. تو یقین کریں آپ لوگ بس مجھے سپورٹ کریں. انشاءاللہ تعالی مجھے ایک نہ ایک دن میرا گھر مل جائے گا انشاءاللہ. یقین کریں میں تو اگر رینٹ پر بھی ہوگا تو صبر شکر کر کے گزارا کر لوں گی. ایک جھونپڑی بھی ہو نا، ایک کمرہ نا، یہاں کٹھا ہے نا، نہیں گزارا ہوتا. علیحدہ ہونا، یہی ایک کمرہ، یہی چھت ہو، یہی واش روم کچن ہو تو میرا بہت اچھا گزارا ہو جائے. میری بیٹیاں تھیں تو میں نے کتنا اچھا، آپ لوگ خود دیکھو سارے کام میں اوپر کرتی رہی ہوں. اب مجھے یہ سننے کو ملا ہاں تم تو گھر سنبھال نہیں سکتی، پہلے بھی تو نہیں سنبھالتی ہوگی نا، تو تب بھی مطلب پیچھے بھی تم ایسا ہی سنبھالتی ہوگی، کوئی ایک کام کرتی ہوگی تو کوئی ایک نہیں کرتی ہوگی. اس طرح کے تانے سننا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ اسی طرح دینا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، لائک اور شیئر بھی کر دو کسی اور کے آگے. ہر بندہ ہی مجبور ہے. میں کہتی ہوں جو عورتیں جن کے میاں تھوڑا بہت کما رہے ہیں، ان کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں نا، وہ لاکھ اللہ پاک کا شکر ادا کرے. میں جب پرانے گھر میں ہوتی تھی نا، دوسری شادی سے پہلے، میں رات کو جب سوتی تھی تو میں سوتے لیٹنے سے پہلے کہتی تھی یا اللہ پاک تیرا لاکھوں لاکھ شکر ہے، اتنی اچھی زندگی دی ہے، اتنا کچھ دیا تو نے مجھے، اللہ تیرا لاکھ کروڑ شکر ہے.
تو آپ لوگ بھی شکر ادا کیا کریں، نہ شکری مت کیا کریں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہے، آپ کا گھر آپ کے ساتھ ہے، آپ کسی کے در پر نہیں ہو نا، تو آپ اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کرو۔ کسی کے در پہ رہنا بہت بڑا عذاب کا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے میرا ساتھ اسی طرح مجھے میرا ساتھ دینا، بلکہ مجھے اور سپورٹ کریں تاکہ جلدی جلدی میرا اتنے پیسے بن جائیں کہ میں ایک گھر افورڈ کر سکوں۔ فی الحال اتنے سے پیسوں میں، ہاں جی میری انکم اتنی ہی تھی جتنی میسج میں لکھی گئی تھی، اتنے پیسوں میں تو نہیں بن سکتا نا، اتنے پیسوں میں تو مہینے کا راشن بھی نہیں آتا، لیکن پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ۔